بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی اکرم نثاروی چینل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک موضوع لایا ہوں، جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کی بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا موضوع شروع کریں، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو وہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، شرعی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان مجید میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ انتہائی مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ما یبکی کا یا عمر، اے عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا شدید تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آتے ہوئے میں نے ایک دروازے پر ایک نوجوان شخص کو دیکھا ہے، قد احرق فؤادی بکاءہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر سے فرمایا، اس شخص کے رونے نے میرے دل کو جلا کر راکھ دیے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا راستے میں میں نے ایک نوجوان کو پایا کہ جو بہت ہی زیادہ رو رہا تھا، تو اس کی آہوزاری نے میرے قلب کو، میرے جگر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ بس اس کے رونے پر مجھے رونا آ رہا ہے، اس کی حالت پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فسألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بکائہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گناہوں کی کثرت پر رو رہا ہوں، اور مجھے اللہ کا غضب، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، اس ڈر سے میں رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشرکت باللہ شیئا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ تو کوئی شرک نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقتلت نفسا بغیر حق، کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے ناحق؟ کسی کی تو نے جان لے لی ہے ناحق؟ عرض کی یا رسول اللہ، نہیں، میں نے تو کسی کی جان بھی نہیں لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور نہ ہی تو نے کسی کو قتل کیا۔ تو پھر قال علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر ذنوبک ولو کانت ملء السماوات السبع والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ تیرے گناہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو بھر دیں اور اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم ذنبی اعظم من السماوات السبع والجبال الرواسی، عرض کی یا رسول اللہ میرا جو گناہ ہے نا وہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، وہ دنیا میں جتنے پہاڑ پائے جاتے ہیں ان پہاڑوں سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذنبک اعظم ام الکرسی، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ذنبی اعظم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذنبک اعظم ام العرش، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذنبک اعظم ام اللہ، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش بڑی ہے؟ عرض کی اللہ بڑا ہے، اس کی بخشش بڑی ہے، اس کی رحمت بڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخبرنی عن ذنبک، کیا تو مجھے اپنا گناہ بتا سکتا ہے کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے گناہ کا ذکر کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے شرم مت کر، مجھے بتا کہ تیرا کون سا گناہ ہے جو 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے، جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، جو عرش و کرسی لوح محفوظ سب سے تو اسے بڑا سمجھتا ہے، وہ کون سا تیرا ایسا گناہ ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چور تھا، رجلا نباشا، اور 7 سال میں جو بھی قبرستان میں نیا مردہ دفنایا جاتا تو میں وہ نیا کفن چوری کر لیتا، حتیٰ کہ انصار کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی، میں نے اس کی قبر کو کھودا، میں نے اس کا کفن نکالا، شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا تو میں نے پہلے تو ایسے رکھ کر آ گیا تھا، پھر شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا کہ تو اس لڑکی سے، اس نوجوان لڑکی سے تو زنا کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ اس نوجوان بیٹی کے پاس آیا اور میں نے اس سے زنا کیا، میں نے اس سے جمع کیا، تو اس بیٹی نے کہا فقالت لی البنت، وہ بیٹی مجھ سے کہنے لگی اما تستحی من دیوان اللہ، کیا تجھے نہیں شرم آتی اللہ کے دیوان سے، اللہ کے اس دفتر سے جس دن وہ فیصلے کی کرسی رکھی جائے گی؟ تو اس دن سے نہیں ڈرتا؟ تو اس دن سے نہیں ڈرتا جب ظالم سے مظلوم کا حق لے کر اللہ مظلوم کو دے گا؟ کیا تو اس دن سے نہیں ڈرتا؟ وقد ترکتنی عریانۃ، تو نے مجھے ننگا چھوڑ دیا ہے، اور فی عسکر الموتى، مردوں کے لشکروں میں مجھے تو نے ننگا چھوڑ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے جنبی کر دیا ہے تو نے۔ تو اس نے جب یہ اپنے گناہ کا اقرار کیا فواصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قام بسرعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقال له یا فاسق اخرج، حضور نے فرمایا اے فاسق، اے گندے شخص، اے ذلیل شخص، اے رسوا شخص، نکل جا یہاں سے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیری جزا جہنم ہے، تیرا بدلہ جہنم ہے، اب تو جہنم میں جلے گا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، واقعی تیرا گناہ 7 آسمانوں سے بڑا ہے، واقعی تیرا گناہ 7 زمینوں سے بڑا ہے، واقعی تیرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے، نکل جا یہاں بارگاہ نبوت سے۔ وہ شخص روتا ہوا نکلا صحرا کی طرف، لم یأکل شیئا، اس نے کچھ کھایا نہ، ولم یشرب، نہ ہی اس نے کچھ پیا، اور 7 دن تک وہ سویا نہیں،
حتیٰ کہ اس کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور اپنے چہرے کو مٹی پر گرایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ وہ گنہگار شخص کہنے لگا، الہی انا عبدک للمذنب المخطی، اے باری تعالیٰ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ جئت الی باب رسولک، میں تیرے رسول کے دروازے پر گیا تھا، لیشفع لی عندک، کہ وہ میرے لیے سفارش کریں۔ جب تیرے حبیب نے جب میں تیرے محبوب کو، تیرے رسول کو، تیرے پیغمبر کو اپنا گناہ سنایا، اپنا گناہ بتایا، تو تیرے محبوب نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ آج میں تیرے دروازے پر آیا ہوں کہ تو میری سفارش کر دے اپنے حبیب کے پاس، لِتَكُونَ لِي شَفِيعًا عِندَ حَبِيبِكَ، اپنے حبیب کے پاس تو میری سفارش کر دے کہ تیرا حبیب مجھے گلے لگا لے، تیرا محبوب مجھے گلے لگا لے، تیرا نبی مجھے گلے لگا لے۔ اگر تیرے نبی نے مجھے گلے لگا لیا، تو نے میری سفارش اپنے یار کی بارگاہ میں کر دی، تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اے اللہ، مجھے پتہ ہے کہ اگر تیرے محبوب نے، تیرا محبوب تیری بارگاہ میں میری سفارش کر دے تو ضرور میری توبہ کو قبول کر لے گا۔ فَإِنَّكَ رَحْمَانٌ، اے اللہ تو رحمان ہے، اِلَىٰ عَبْدِكَ، اپنے بندے پر، اور میری امید اب صرف تو ہی ہے۔ یا تو پھر ارسل نارم من عندک واحرقنی بہا فی دنیاک قبل ان تحرقنی فی آخرتک۔ اے اللہ، اگر تو میری توبہ قبول نہیں کرتا تو پھر کوئی آگ بھیج دے آسمان سے دنیا میں جو مجھے جلا دے، اس سے پہلے کہ تو مجھے آخرت میں جلائے۔ جب اس بندے نے یہ دعا مانگی، رحمت الہی جوش میں آئی۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو السلام ومنہ السلام الیہ یرجع السلام، فرمایا وہ سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کچھ باتیں پوچھی ہیں کہ میرے محبوب کو کہو انت خلقت عبدی، کیا میرے بندے کو تو نے پیدا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ ہوا خلقنی و خلقہم، اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا اور اپنے بندوں کو بھی پیدا کیا۔ میرا خالق بھی اللہ ہے اور میرے اور اپنے اللہ کے جو بندے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھو انت ترزقہم، کیا تو میرے بندوں کو آپ رزق دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو مجھے بھی رزق دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا تو ہی میرے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ عرض کی نہیں، بلکہ وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بعثت الیک عبدا من عبادی، میں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ تیرے پاس بھیجا تھا جس نے اپنا گناہ ظاہر کر دیا تھا اور اپنے عاجزی پیش کر دی تھی اپنے گناہ کی اور معافی مانگ لی تھی۔ تو کیا گناہ گاروں کی کیفیت ہوگی کہ جب وہ آپ کے پاس گناہ لے کر آئیں
پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، تو میں نے تو آپ کو ارسلتک رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ تو مومنوں پر رحیم ہیں، آپ تو گناہ گاروں کے لیے سفارش کرنے والے ہیں، آپ تو ان کی لغزشات کو معاف کرنے والے ہیں۔ عن ذلت عبدی، فرمایا اے میرے محبوب، جس بندے کو آپ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب اسے بلائیں اور اسے خوشخبری دیں، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب آپ کے دروازے پر آ جائے تو بس اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے چند شخصوں کو بھیجا تو انہوں نے اس شخص کو پایا اور اسے خوشخبری دی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اور نبی کے پاس پیغام آ گیا ہے، نبی کے پاس وحی آ گئی ہے۔ وجاءوا بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے پہلی رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دوسری رکعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الہاکم التکاثر پڑھا حتی زرتم المقابر۔ تو میں نے تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس سورت کی جب تلاوت کی تو فرمایا جب یہ حتی زرتم المقابر، جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو اس بندے نے چیخ ماری، نوجوان نے، صاح الشاب صیحتاً، بہت زور کی چیخ ماری، وسقط، اور گر پڑا، فلما اتم الصلاۃ، جب صحابہ نے نماز مکمل کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی، وجد الشاب قد مات، تو اس جو نوجوان کو دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا، اس دنیا سے جدا ہو چکا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار اپنے بندوں پر، اس لیے انسان کو ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں اس کی عفوت اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علی الا البلاغ۔